بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات طیبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حصہ۔ جب ان کی وفات ہوگی اس کے بعد کے حالات یہ ہیں۔ ادھر ان کی وفات کے بعد مدینہ میں ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام ماں نے شیبہ رکھا۔ ان کو شیبہ الحمد بھی کہا جاتا تھا۔ ہاشم کی شادی کے بارے میں مکہ میں ہاشم کے بھائی مطلب کے سوا کسی کو خبر نہیں تھی اور مطلب نے بھی اپنے اس بھتیجے کو نہیں دیکھا تھا۔ اب مطلب کے دل میں بھائی کے لیے احسان مندی کے جذبے کے تحت جب یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے بھائی کے بیٹے کو دیکھیں اور بھائی کے احسان کا بدلہ چکائیں، تو کیونکہ بھائی نے ان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا تو اس مقصد کے لیے انہوں نے سوچا کہ بھائی کے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کریں تاکہ بھائی کے احسان کا بدلہ چکایا جا سکے۔ اور پیدائشی طور پر باپ کی شفقت سے محروم تھا جو بچہ، اور مکہ سے بہت دور گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ سو ایک روز اس کی تلاش میں مدینہ جا پہنچے، بھتیجے سے ملاقات ہوئی، اپنے بھائی کی اس یادگار پر نظر پڑی تو آنکھیں بھر آئیں۔ دیر تک بھتیجے کو گلے لگا کر روتے رہے۔ اس کے بعد آمد کا مقصد بیان کیا اور ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ بھتیجے نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب مطلب کا اصرار بڑھا تو بھتیجے نے کہا کہ میری ماں سے پوچھ لیجئے، میرے بارے میں وہ جو فیصلہ کریں گی وہی آخری فیصلہ ہوگا۔ نوجوان کے دل میں والدہ کے لیے اتنا احترام، یہ سوچ کر مطلب کے دل میں بھتیجے کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔ اس کی ماں سے اس کے بارے میں بات کی مگر وہ اپنے لخت جگر کو آنکھوں سے دور کرنے پر رضامند نہ ہوئی۔ مطلب نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا، تمہارا بیٹا کوئی پردیس نہیں جا رہا بلکہ اپنے آباء و اجداد کے شہر کو دیکھے گا، جہاں یہ پردیسیوں والی قسم پرسی کی زندگی نہیں گزارے گا بلکہ اپنے آباء و اجداد کی طرح شان و شوکت سے رہے گا اور اپنے باپ کی طرح اپنے قبیلے کا سردار ہوگا۔ اس پر بھی شیبہ کی ماں راضی نہ ہوئی تو مطلب نے پھر کہا کہ قبیلے کی سرداری اور سربراہی کے علاوہ تمہارا بیٹا کعبۃ اللہ کا متولی بھی ہوگا، اس سے بڑا شرف اور کیا ہوگا۔ تب شیبہ کی ماں شیبہ کو مطلب کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہوئی۔ یوں مطلب اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے کو ساتھ لے کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ سفر طے کرنے کے بعد جب مطلب مکہ پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سردار کے ساتھ اونٹ پر ایک نوجوان بھی سوار ہے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو سردار اپنے ساتھ ایک غلام بھی خرید لائے ہیں۔ تب مطلب نے انہیں تنبیہ کی اور کہا، یہ کوئی غلام نہیں بلکہ میرا بھتیجا ہے، میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے، یہی مستقبل میں تمہارا سردار ہوگا کیونکہ میں نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد مکہ میں مطلب نے اپنے اس بھتیجے کو اس قدر لاڈ پیار، شفقت اور محبت اور پیار سے پالا کہ چچا کی اس حسن سلوک اور شفقت و مہربانی سے متاثر ہو کر بھتیجے نے زندگی بھر خود کو عبد المطلب ہی کہنا پسند کیا۔ یہی عبد المطلب ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں اور انہوں نے ہی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محمد نام تجویز کیا۔ مطلب کی وفات کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب قبیلے کے سردار اور کعبۃ اللہ کے متولی مقرر ہوئے۔ یہ بہت ہی باوقار اور وجیح انسان تھے۔ مکہ میں ان کو نہایت عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے دور کے دو قابل ذکر واقعات، زمزم کی کھدائی۔ پہلا واقعہ، زمزم کا چشمہ تو دراصل اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا، لیکن صدیوں تک جاری رہنے کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا جب مکہ میں کسی قبائلی جنگ کے موقع پر جب مخالف قبیلہ غالب آ گیا تو جاتے جاتے حسب دستور مختلف قسم کی لوٹ مار مچانے اور توڑ پھوڑ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک حرکت یہ بھی کی کہ زمزم کا کنواں وہ لوگ بند کر کے، کیونکہ زندگی کا تمام دار و مدار تو پانی پر ہی تھا، لہٰذا دشمنی کے طور پر گویا وہ اہل مکہ کے لیے زندگی کا سامان برباد کر گئے تھے۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ تو نوبت جہاں تک پہنچی کہ لوگ اس کا محل وقوع تک بھول گئے کہ یہ کنواں تھا کہاں۔ آخر عبد المطلب جب قوم کے سردار اور متولی کعبہ بنے تو
ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں زمزم کے کنویں کی کھدائی کا حکم دے رہا ہے، جس پر وہ بہت حیران ہوئے۔ پھر دوسری رات اور اس کے بعد متواتر تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا، اور تیسری رات مزید یہ ہوا کہ خواب میں اس شخص نے انہیں زمزم کے کنویں کا محل وقوع بھی دکھا دیا اور حکم دیا کہ اس جگہ کھدائی کرو۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ہمراہ لے کر اس مقام پر کھدائی شروع کی۔ قبیلے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ مصر ہوئے کہ اس کام میں ہم سب بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں گے تاکہ ہم بھی اس شرف اور اعزاز کے حقدار بن سکیں، لیکن عبد المطلب نے ان کا یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ اس موقع پر ان لوگوں کے شدید اصرار اور مسلسل دباؤ کی وجہ سے عبد المطلب اس قدر پریشان ہوئے کہ انہوں نے منت مانی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور وہ سب جوان ہو کر میرے دست و بازو بن جائیں تاکہ آئندہ کوئی مجھے اس طرح پریشان کرنے کی جرت نہ کر سکے، تو میں ان میں سے ایک بیٹا بطور شکرانہ تیرے نام پہ قربان کروں گا۔